سرش کے چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا۔ میں محمد شمیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ذوق یقی جینو عربک۔ بہت بہت استقبال ہے آپ کا اس یوٹیوب چینل میں۔ میں جینو ایم اے عربک جینو پی ایچ ڈی کی تیاری کرواتا ہوں اور الحمدللہ میرے گائیڈنس کے تھرو، میرے رہنمائی کے ذریعے سے کافی سارے بچے ایم اے میں پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں یو جی سی نیٹ جے آر ایف کی بھی تیاری کرواتا ہوں، جو کہ میں آپ کو ایسے آئیڈیاز اور ایسے طریقے بتاتا ہوں جس سے آپ کی ساری پریشانی حل ہو جاتی ہے اور ایک بہت مشکل سا سبجیکٹ بہت آسان لگنے لگتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو آپ ہماری جو ویڈیو ہے معلقہ کے بارے میں وہ دیکھ سکتے ہیں، محجر کے بارے میں وہ سب دیکھ سکتے ہیں، اس چینل پہ موجود ہے۔ میں ساری چیزوں کو اپنے پیڈ گروپ میں بھیجتا رہتا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے بھی وقتاً فوقتاً کچھ چیزیں استفادے کی غرض سے اور آپ لوگوں کے لیے فری آف کاسٹ اپنے چینل سے شیئر کرتا رہتا ہوں۔ تو آج کلاس میں ہم بات کرنے والے ہیں الادب العربی الحدیث، جس میں ہم نثر کی بات کریں گے اور اس کے اندر مسرحیہ، جو کہ رائد المسرح العربی ہے یا ابو المسرح العربی ہے، یا جس کو ہم الرائد الاول لفن التمثیل کہہ سکتے ہیں۔ مارون نقاش 1817-1855۔ تو اس سے پہلے کہ میں کلاس شروع کروں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا ایک سیریز چلتا ہے جس میں آپ اس طرح کی چیزوں کو پا جائیں گے، جیسے کہ بلاغہ کا سارا چیپٹر میں نے صرف اور صرف آپ کے لیے فری آف کاسٹ کر رکھا ہے۔ یہ 3 سیریز ہو چکی ہے، آج 4تھی سیریز لانچ ہوں گی انشاءاللہ، جس میں اس سے پہلے بلاغہ فصاحہ کی فرق اور اس سے پہلے تشبیہ کے ارکان، تشبیہ کے اقسام سب کچھ پڑھا چکا ہوں۔ اب جیسے جیسے ایک ایک آتا رہے گا ہم پڑھاتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ ہماری ایک دوسری سیریز چلتی ہے جس میں ہم موسٹ امپورٹنٹ ٹرانسلیشن کی ویڈیو ڈالتے ہیں۔ یہ 4تھی سیریز ہو چکی ہے، جلد ہی 5ویں لانچ ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ٹرانسلیشن کے بارے میں پی وائی کیو بھی بنا چکا ہوں، یعنی جو یو جی سی نیٹ جے آر ایف اور جینو میں ملا کے پوچھے گئے تھے وہ سارے اکٹھا کر کے ہم نے بنایا ہے، وتھ آنسر وتھ ڈیٹیل ایکسپلینیشن۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنے طرف سے کچھ ایکسپیکٹڈ بھی ڈالے تھے، وہ بھی آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں، میرے چینل پہ مل جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم ایک سیریز چلاتے ہیں بکس کی، امپورٹنٹ بکس کی، جس میں ہم اہم کتابوں کو ڈالتے ہیں، اور آج کی جو سیریز ہے وہ کافی زیادہ اہم ہونے والی ہے، تو آپ یہاں سے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، ہمارے چینل پہ سب کچھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ مصطفیٰ لطفی منفلوطی بھی میں آلریڈی شیئر کر چکا ہوں فری آف کاسٹ، اور یہ ہے جو میں نے پیڈ والوں کے لیے بھیجا ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو آپ بھی مجھے جوائن کر سکتے ہیں، میرے یوٹیوب چینل کے تھرو مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، یا میرا ٹیلی گرام چینل ہے، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، یا آپ ذوق یقی جینو سرچ کر کے بھی جوائن کر سکتے ہیں، یا آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ویڈیو کے آخر میں اور شروعات میں دیا رہتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس۔ تو سب سے پہلے آج کی اس کلاس میں ہم تو دیکھیں مارون نقاش ہے، ان کا جو ٹائٹل ہے، جو لقب ہے، یا جو جس نام سے جانے جاتے ہیں، رائد المسرح العربی، ابو المسرح العربی، یا رائد الاول لفن التمثیل۔ تو سب سے پہلے ان کی پیدائش اور ان کی وفات 1817-1855، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں کون، ان کے بارے میں تھوڑا ڈیپ سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں سمپل سی بات ہے، آپ ایک جگہ پر کہتے ہیں نا، رنگ عالم رنگ بو پر قناعت نہ کر، وہ کیسے شعر علامہ اقبال کا، مطلب ایک سے بڑھ کر ایک دنیا ہے، آپ کسی ایک ہی سورس پہ بھروسہ مت کریں، آپ کم سے کم 2 سے 3 جگہ پر پڑھیں، 2 سے 3 جگہ پڑھیں، کتابوں کا سہارا لیں، نیٹ کا سرچ کریں، ویکیپیڈیا سے پڑھیں، گوگل پہ سرچ کریں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ویب سائٹ پر بہت سارے آرٹیکلس رہتے ہیں، جیسے الموسوعہ العربیہ ہے، الموضوع کر کے ہے، اس کے علاوہ بھی المرسال ہے، وغیرہ وغیرہ اتنی ویب سائٹس ہیں کہ آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ تو کم سے کم آپ 2 سے 3 ویب سائٹ کو وزٹ کریں، اور آپ کو جو سمجھ میں آئے، جو یونیک لگے، جو لگے کہ ہاں امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کریں، باقی کو چھوڑ دیں، اسکپ کر دیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کان مارون نقاش اول من خطر له ادخال فن التمثیل المسرحی فی العالم العربی، وہی بات جو بار بار ہم لوگ کہتے ہیں۔ وقد ولد مارون فی مدینۃ صیدا بلبنان 1817 وتوفی فی طرطوس عام 1855 وله من العمر 38 سال۔ اب یہ دیکھیں جو انڈر 40 ہیں، 40 سال سے کم جو ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں، ایک بار ضرور دیکھ لیں، جیسے کہ ہمارے کم عمری میں جن کی میں بات کر رہا ہوں، ابوالقاسم شاہ بھی آئیں گے، اور ایسے ہی ہمارے طرفہ بن عبد آئیں گے، ابن مقف آئیں گے، الگ الگ روایتیں ہیں، لیکن یہ بھی پھر بھی کم عمری میں ہی ہیں، تو 40 یا 40 کا بھی اوپر جائے گا تو چلے گا، بٹ کم عمری میں ہیں تو ان کو دیکھ لینا ضرور۔ تو ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ مدینہ صیدا لبنان میں۔ انتقال کہاں ہوا؟ طرطوس میں۔ چلتے ہیں۔ ويستفاد مما دونه عنه أخوه نقول نقاش أنه كان منذ نشأته ولوعا بالعلم محبا للخلوة، وفي 18 من سن حياته كان ينظم شعر الطلي البعيد عن التعقيد والركانة، وأتقن علم الأرقام ومسك الدفاكر وقوانين التجارية، فكان موضوع ثقة التجار في حل مشاكلهم وتصريف أمورهم.
وَأَتْقَنَ اللغات الترکیہ والإطالیہ والفرنسیہ، یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مارون نقاش کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ اس کو ساری چیزیں آتی تھی، نمبرنگ مطلب حساب کتاب، دفتر، قانون، تجارت، ساری چیزیں اس کو آتی تھیں۔ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا اصل جو کام تھا، یہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وَأَتْقَنَ اللغات الترکیہ والإطالیہ والفرنسیہ، اس کو مہارت حاصل تھی، ایکوریسی تھی، اتقان کو بولتے ہیں ایکوریسی، مہارت تامہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کس میں؟ لغات ترکیہ کے اندر، اطالیہ کے اندر، فرنسیہ کے اندر، عربی تو آتی ہی آتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ رئیس للکتاب فی جمرک بیروت وعضو فی مجلس التجارہ، مطلب تجارتی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ادیب بھی تھا، جیسے کہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر، ڈپلومیٹ وغیرہ آتے رہتے ہیں۔ تو جمرک میں جو کتاب تھا، رئیس بنا تھا کتاب کا جمرک میں، مطلب جو آرگنائزیشن تھا اس کا، اور اسی طریقے سے عضوان ممبر تھا مجلس التجارہ کا۔ پھر ثم اشتغل بالتجارہ، تجارت کے پیشے سے متصل ہو گیا، وطاف مدن الشام، شام کے تمام علاقوں کو اس نے مطلب گھوما، چکر لگایا، وحضر الی الاسکندریہ، امپورٹنٹ مصر آیا تھا، ٹھیک ہے، مصر اگر ماڈرن عربک لٹریچر پڑھ رہے ہیں اور مصر کو ہٹا دے تو کچھ بچے گا ہی نہیں بھائی، مصر ہی تو بہت امپورٹنٹ ہے۔ 1846 میں آیا تھا، 1800، اس کا دیکھیں گے تو سوری اس طرح سے لکھ دیتا ہوں انگلش میں، ایک منٹ، 18 اور اس کے لکھ دیں گے 1846 میں آیا تھا۔ وزار القاہرہ، قاہرہ آیا، ثم سافر الى الاطالیہ فادہشہ مسارحہا، تو جب وہ اٹلی گیا تو اس کے مسرح نے اس کو مطلب حیرت میں ڈال دیا، وما يمثل فيها من الرواجات، فلما عاد الى بيروت الف فرقة مسرحية من اصدقائه ودربهم على تمثيل رواية البخيل، فلما اتقنوها دعا الى حضورها القناصل الاعيان في منزلة بالشارع المعروف باسمه في حي الجميزة بيروت سنة 1848۔ تم کتنا ڈیپ پوچھو گے، پوچھ کے دیکھو، سارا یہاں پہ مل جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ مارون نقاش کے بارے میں تھوڑا لمبا آرٹیکل ہے، بٹ جو کام کی چیز ہے اس کے پڑھ لیں، جو نہیں لگ رہا ہے کہ امپورٹنٹ اس کو اسکپ کر دیں۔ اس محلے میں، جمیزہ محلے میں اس نے وہ کیا تھا، ٹھیک ہے، 1848 میں۔ وفی سنت 1850 مثل روایہ ہارون الرشید المعروفہ باسم ابی الحسن المغفل، یعنی کہ ہارون الرشید کا ہی دوسرا نام ہے ابو الحسن المغفل، ٹھیک ہے، اس مطلب ڈرامے کا، مسرحیہ کا، جو کہ 1850 میں لکھا گیا۔ وکان حاضروها نخبۃ من الوجہاء واہل الفضل من الوطنیین والاجانب، ایسا نہیں کہ سمپل دو ہی چار لوگ تھے، اچھے لوگ بیٹھے تھے ادھر۔ وقد شجعه الجميع واثنوا على همته فرأى ان ينشئ مسرحا خاصا الى جانب بيته، فتم له ذلك بفرمان سلطاني، وممن عاونوه في التمثيل بشار مرزا وخضر اللبناني وحبیب مسک وعبداللہ کمیر ونقول نقاش وسعد اللہ البستانی۔ کچھ نہیں جانتے ہو تو اس کا نام تو جانتے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس نے پہلا خطبہ دیا تمثیل کے بارے میں، جو کیا کیا کہا، وہ اتنا ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کو بھیجوں گا، ادروائز ہم لوگ اس کی جو مین پوائنٹ ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ وإذا تطرقنا إلى نشاط مارون نقاش المسرحي نجد أنه قدم مسرحية البخيل في بيته عام 1848 ودعا إليها قناصل البلدة ووجوهها، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا۔ وفي بيته أيضا قدم مسرحيته الثانية أبو الحسن المغفل أو هارون الرشيد، وقدم وصف لنا الرحال الإنجليزي هذا الحفل بقوله في بداية سنة 1950 قدم مارون النقاش مسرحيته وقامت بتمثيلها عائلته وهي عديدة الأفراد، وكان موضوع الرواية المعلن أنها هارون الرشيد وجعفر، وهي مكتوبة ببيان عربي رفيع تتخللها أشعار تنشد إنشادا، أما المسرح فقد أقيم أمام البيت وكان على المثال الذي نحرص على تحقيقه فی قاعتنا التمثیلیہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اس کے بارے میں بتائیں گے، کیا کیا تھا، کیسے پڑھا گیا، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں چاہیں تو، ورنہ کوئی بہت مشکل کام یا کوئی بہت ایسا نہیں ہے کہ یہ آنے والا ہے تو بہت ڈیپ جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آگے چل کہنا وکانت المسرحیہ الثالثہ والأخیرہ، کہ جو آخری اور تیسرا اس کا جو مسرحیہ ہے، التي كتبها النقاش مارون نقاش، عبارہ عن معالجۃ جدیدہ لمسرحیہ طرطوف لمولیر ایضا، یہ اکثر اس کے بارے میں الزام آتا ہے کہ یہ مولیر کا ہی جو ترجمہ کرتا تھا اس کی ہی مسرحیہ کا۔
لیکن ایسا نہیں ہے، ترجمہ کرتا تھا، یہ بات اکثر نقاد کا کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا جو اس کی توجیہ پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ مولیئر کی جو ترجمے مسرحیے ہوتے تھے اس کو ترجمہ کرتا تھا تصرف کے ساتھ، اے ٹو زیڈ نہیں اتارتا تھا، کچھ اپنی طرف سے گھٹاتا بڑھاتا تھا، تو یہ بھی ذوق کی بیس پر تھا، لیکن پھر بھی عربی میں پہلے سے نہیں داخل کیا، تو اس نے تیسرے کون سا لکھا، ٹھیک ہے، ترتوف مسرحیہ تھا مولیئر کا، اسی کو اس نے کون سے الصلیۃ الحسود کے نام سے چھاپ دیا 1853 میں، یہ 1853 میں تھا۔ آگے چلتے ہیں کہ مارون نقاش جو ہیں مسرحیہ لکھتا تھا، وَيُلْحِنُهَا تَلْحِينًا يُلَائِمُ مَوَاقِفُهَا الْمُخْتَلِفَةَ وَقَدْ وَصَفَ عَمْلَهُ ابن أخيه سلیم النقاش الذي حمل رسالته، کہ اس نے کیسے کیسے کیا، کیا کیا، وہ سب باتیں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کی پیاس نہیں بجھتی ہے تو یہ آرٹیکل لے لیجئے اور پڑھ لیجئے گا۔ ہم آگے چلتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ومات مارون نقاش 1855 وهو اول المقتبسین من المسرحیات الفرنسیہ وعمره لا يتجاوز 38 38 سال کا تھا تبھی اس کا انتقال ہو گیا 38۔ آگے چلتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَثَّرَ مَوْتَ النقاش فِي تَطَوُّرِ الْمَسْرح الْعَرَبِي وَفَلَمْ يُحْرِمْ الْمَسْرح مِنْ كَاتِبِهِ الْأَوَّلِ فقط بل تحول المسرح الذي بناه بجوار بيته إلى كنيسة۔ ومن الملاحظ أن شهادة المعاصرين لمارون النقاش تدل كلها على أصالة مسرحياته، ويمكننا أن نضيف إلى ذلك أنها لو لم تكن بهذه الأصالة لما حازت على ذلك النجاح في مدينة كانت العروض القادمة من أوروبا تفشل فيها۔ سب یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ بندہ اگر شروعات نہیں کرتا تو بہت دیر ہو جاتی اور ممکن ہے کہ اس فیلڈ میں ہم کو کامیابی نہ ملتی۔ یہ کچھ باتیں تھی مارون نقاش کے بارے میں، آپ اس کو چاہے تو یہاں سے خود ہی پڑھ سکتے ہیں، میں ایک بار اس کو ریکیپ کرتا ہوں اس طریقے سے کہ آپ کو ساری چیزیں یاد ہو جائیں۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کا نام، دیکھتے ہیں پہلا پوائنٹ، اس کا نام ہے مارون بن الیاس۔ مارون تو آپ کو پتہ ہی ہے بن الیاس، مارون بن الیاس بن میخائیل جیسے میخائیل میں پتہ ہی سب مطلب سنی سوئی نام ہے، انسیت ہے سب سے، النقاش، مارون نقاش۔ دوسرا پوائنٹ ہو جائے گا، اس کا نام ہو گیا مارون بن الیاس بن میخائیل النقاش، 1817 میں پیدا ہوا، 1855 میں انتقال ہوا ہے۔ یہ اس کا جو ٹائٹل ہے، ایک ہے رائد المسرح العربی، ٹھیک ہے، دوسرا ہے ابو المسرح العربی، تیسرا ہے کہ الرائد الاول لفن التمثیل۔ جو بھی آئے گا تینوں میں سے آپ فٹافٹ اسی کو ہی لگائیے گا، ٹھیک ہے، رائد المسرح آئے، رائد المسرح، یہ رہا رائد المسرح آئے، یا اسی طریقے سے ابو المسرح آئے یا الرائد لفن التمثیل، جو بھی آئے گا سب آپ اسی کو ہی لگائیے گا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ یہ 1855 میں سفر کیا، طرطوس گیا تجارت کے لیے، اور اٹلی میں اس نے اس شہر کو دیکھا، مطلب اس کیا بولتے ہیں اس ڈرامے کو دیکھا تھا۔ دیکھیں اٹلی میں اس نے اس ڈرامے کو دیکھا تھا جہاں سے یہ بہت زیادہ متاثر ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ آ کر اپنے گھر پہ ایک لوگوں کی ٹیم بنائی، مطلب تیار کیا مسرحیہ کا فرقہ، اور وہاں پر اس نے کیا کیا، اپنے سب لوگوں کو ٹریننگ دی۔ جب ہو گیا تو اس نے پھر چالو کی دیا اپنا ڈرامہ، مطلب مسرحیہ۔ تو اس کو بولتے ہیں اٹلی جب گیا تھا تو وہاں پر ہی اس نے وہ کیا تھا۔ یہ مصر بھی آیا ہے اور قاہرہ کی زیارت بھی کی ہے، تو یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو جان جانا۔ اور یہ 8 مہینے تک اپنے شہر سے واپس تھا، مطلب 8 مہینے بعد جب یہ واپس آیا تو اس کو اپنے شہر، تو اس نے یہ کام کیا تھا۔ اس کو بخار ہو گیا تھا بہت زیادہ، اس وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا تھا 38 سال کی عمر میں، یعنی کم عمر میں انتقال ہوا۔ ایک پوائنٹ ہو گیا۔ اب اصل پوائنٹ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے 3 مسرحیے ہیں، فقط 3 مسرحیے ہیں اس کے 3۔ پہلا ہے البخیل، پہلا مسرحیہ ہے البخیل، البخیل، البخیل اس کا پہلا مسرحیہ ہے، یہ آیا ہے 1848۔ اس میں کہتے ہیں کہ انہوں نے مولیئر الشہیر جو ہے اس کا جو مسرحیہ ڈرامہ ہوتا ہے اس کا ترجمہ کیا اس نے۔ اس میں ہوتا کیا ہے بخیل کے اندر، محاولہ زواج فاشلہ، ایک ناکام شادی کی کوشش کی جاتی ہے، مطلب چاہتے ہیں کہ شادی ہو جائے، جو لڑکی ہوتی ہے اور جس سے کرنا چاہتا ہے وہ بندہ بہت بخیل ہوتا ہے، بٹ اس کے ابو کا ہوتا ہے دوست، وہ لڑکی نہیں چاہتی کہ شادی کرے، تو یہ ناکام کوشش ہوتی ہے، بٹ اس کا ایک لڑکی کا دوست ہوتا ہے جو شادی کو کسی اپنے حیلے سے کینسل کروا دیتا ہے۔ پھر ابو الحسن ابو المغفل جو دوسرا ہے، ابو الحسن ہے یا اور ہارون الرشید، مغفل یا ہارون الرشید، ٹھیک ہے، یہ آیا ہے 1850، 1848 1850۔ اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ اس کا موضوع جو ہے انہوں نے الف لیلہ و لیلہ سے لیا ہے، جیسا کہ آپ ہارون رشید کے نام سے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا نمبر پہ جو ہے اس کا نام ہے الصلیۃ الحسود، الصلیۃ الحسود،
یہ 1853 میں آیا ہے, 1853. اب دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اجتماعین ہے, عصرین ہے. ایک سلیط الحسود ہوتا ہے, ایک آدمی ہوتا ہے جس کا نام سمعان ہوتا ہے, اور وہ بہت ہی زیادہ حسد کرنے والا ہوتا ہے. تو اس کی اس میں کہانی بیان کی ہے کہ اس کا کہیں بھلا نہیں ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ یہ ہوگی, اس کے بارے میں جو چیزیں تھیں میں نے بتا دی. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہو گئی جو میں نے کلیئر کر دیا. مارون نقاش 1817 1855. ٹھیک ہے, مارون بن الیاس بن میخائیل النقاش اس کا پورا نام ہے. 1817 میں لبنان سیدہ میں پیدا ہوا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر اپنے ابو کے ساتھ یہ بیروت چلا آیا تھا 1825 میں. اس کے علاوہ ان کو بہت ساری زبانیں آتی تھی, ترکی, اطالی, فرانسی وغیرہ وغیرہ. موسیقی بھی جانتا تھا. اٹلی گیا تھا, وہاں سے اس فن کو اس نے سیکھ کر آیا تھا. پھر اپنے یہاں بیروت میں آ کے اس کو مطلب ڈھالا تھا. رائد المسرح العربی, ابو المسرح العربی. رائد الفن التمثیل ہے. البخیل 1848 میں آیا ہے. ابو الحسن المغفل یا ہارون الرشید 1850 میں آیا ہے. السلیط الحسود جو تیسرا اور آخری ڈرامہ ہے وہ 1853 میں آیا ہے. تو یہی رہی اب تک کی اتنی باتیں. تو تھینک یو, تھینکس فار واچنگ. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو یہ فری آف کاسٹ ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, کوئی دقت نہیں ہے. اور اگر آپ چاہیں تو مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. الحمدللہ کافی لوگوں نے کمنٹ کیا ہے اور میں اس پہ کام کر رہا ہوں. جیسے لوگوں نے علم عروض, علم بحر کے بارے میں کی ہے, میں اس پہ ویڈیو بناؤں گا. ٹرانسلیشن پہ کیا تھا میں بنا چکا ہوں. اور عنقریب ہماری ویڈیو ریسرچ میتھڈولوجی کے بارے میں ہوگی, جو کہ JNU کے PhD کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے. اس کے علاوہ بھی میں بہت ساری چیزیں لانچ کروں گا اپنے انوویٹیو آئیڈیاز کے ساتھ. تو آپ کو بھی کوئی ضرورت ہے, آپ بھی کوئی محسوس کرتے ہیں کوئی ضرورت, تو مجھے میسج کر سکتے ہیں, مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں, یا پھر میرا ذوقیہ کی جو یوٹیوب چینل ہے وہاں بھی میسج کر سکتے ہیں, یا مجھے میرے نمبر پہ سیدھا میسج کر سکتے ہیں. یہ میرا نمبر ہے, آخری میں بھی آ جائے گا, آپ کو مل جائے گا. تو تھینک یو, تھینکس فار واچنگ. تھینک یو, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. سرش کے چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا.